بس اب میرا بولنا، بس دعا کریں کہ اب میں بول پاؤں. اسی لیے میں محفل میں بیٹھتا نہیں ہوں، کیونکہ میں تو مر جاتا ہوں، پھر میرے لیے دوبارہ اٹھنا مشکل سا ہو جاتا ہے. بڑا خوبصورت خطاب اور واز فرمایا ہے شاہ صاحب قبلہ نے. اللہ پاک اپنے دادا کی طرح مرتبہ عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ یوسف قرآن حکیم کا 12واں سورہ ہے. جس آیت کو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ 111 نمبر آیت ہے، یعنی بات 11-12 کے درمیان میں ہی رہنے والی ہے. پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ 111 نمبر آیت، یہ آیت سورہ یوسف کی آخری آیت ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. لقد میں جو لام ہے اس کا معنی ہے شک نہیں کرنا. آگے جو قد ہے اس کا معنی ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا. کان فی قصصہم کا معنی ہے ان کے جو قصے ہیں نا، ان کے قصے، ان کا جو ذکر ہے نا، ان کا ذکر، ان کے جو واقعات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں. عبرۃ لأولی الالباب کا معنی ہے بندے سیانے بیٹھے ہونا. تو ان میں اگر ان کی بات چھیڑی جائے نا تو وہ ایسے نہیں اٹھتے بلکہ سبق لے کر اٹھتے ہیں. نہیں، آپ ٹھنڈا بولے ہیں. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ شک نہ کرنا، اور کبھی بھی شک نہ کرنا کہ یہ جو میرے بندے ہیں نا انبیاء، ان کی بات میں یہ طاقت ہے کہ بندے سمجھدار ہونا تو ان کے لیے سبق ہے. نہیں، میرا آپ ساتھ نہیں دے سکے. میں پھر عرض کرتا ہوں ما کانا حدیث یفترا. مالک فرماتا ہے کہانیاں نہیں سمجھتے. یہ نہیں کہتے کہ من گھڑت قصے بیان ہو رہے ہیں، یہ قصے نہیں ہیں. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تو سارے دین کی تصدیق ہے. ان کا جو ذکر ہے وہ تورات کی تصدیق ہے، زبور کی تصدیق ہے، انجیل کی تصدیق ہے. ان کا جو ذکر ہے وہ تو سارے دین کی تصدیق ہے. اور وہ تفصیل کل شیء، دیکھو شک نہ کرنا، ہم نے خود اسے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. وَهُدًى، کبھی بھی شک نہ کرنا. جہاں لاجپالوں کی بات چھڑ جائے گی نا، بندے ہدایت لے کر اٹھیں گے. نہیں، آپ ٹھنڈا بولے ہیں بلکہ سارا مجمع نہیں بول رہا. حضرت شاہ جی آپ تو استاد ہیں، آپ تو پڑھاتے ہیں. لفظ ہدن لسان العرب کے اندر، ویسے تو اس کا معنی ہدایت کیا جاتا ہے نا جی، لیکن لسان العرب کے اندر اگر بندہ سمندر میں سفر کر رہا ہو نا جی، دور دور تک پانی ہو، بپھرا ہوا سمندر ہو یا سمندر ہو، دونوں الفاظ ٹھیک ہیں. بپھرے ہوئے پانی میں دور دور تک کوئی شے نہ ہو نا جی، تو اچانک کوئی جزیرہ مل جائے نا، اسے عربی زبان میں ودن کہتے ہیں. یعنی کہ آسرا بے آسرا کا آسرا ان کی بات ہے. نہیں، دیکھیں کوئی پڑھا لکھا دوست میری بات کا انکار نہیں کر سکتا. ایک دفعہ میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے شک نہ کرنا. تم نے ان کا ذکر کرنا ہے نا، ان کا ذکر غریبوں کا آسرا ہے. نہیں، اب جن کی بات آسرا ہو. نہیں، میں اگلا جملہ نہیں پڑھ رہا، میں سمجھ گیا یہ نہیں پڑھنا میں نے، بس یہ رہنے دے، میں آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا، پھر فرمایا ہدم و رحمتا، شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا. تم نے ان کی بات چھیڑنی ہے، ہم نے تمہاری جھولیاں رحمت سے بھر دینی ہیں.
نہیں، ابھی یہ آیت نہ ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ آیت آگے بڑھتی ہے. مجھے سورہ ہود سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، 12واں سورہ ہے، 11واں سورہ ہے ہود، اور 120 نمبر آیت ہے. فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. محمد جی، ہم آپ کے ساتھ یہ جو قصے انبیاء اور رسولوں کے قصوں میں سے کچھ قصے آپ سے بیان کر رہے ہیں نا، پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ پروردگار کیوں؟ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، قیامت تک سننے والوں کے کمزور دل کو طاقت ملے گی. اچھا، آپ اسی طرح لہر میں سبحان اللہ کہتے ہیں، یک لخت نہیں سبحان اللہ آتا میری طرف. ہمارے یہاں بندے ذرا جاگ کر بیٹھتے ہیں اور مل کے سبحان اللہ کہتے ہیں، اتنا لمبا اتنا سر میں سبحان اللہ نہیں وہ کہتے. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، انبیاء اور رسولوں کا ذکر کمزور دل کو طاقت دیتا ہے. بس اس طرح بولے میرے ساتھ، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ. محمد جی، یہ وسیلہ ہے مخلوق کو حق تک لانے کا، ان کا ذکر نہیں. یہ فیضان ہے انبیاء کے ذکر میں. کیا فیضان ہے؟ ہدایت ہے، رحمت ہے. اب میری مجبوری دیکھیں، صاحبزادہ صاحب میری نبض کو چھیڑ گئے ہیں، لیکن قسم بخدا اگر میں رحمت پر بات کروں گا نالائق آدمی، تو میں تو قرآن حکیم کے لفظ رحمت کے ٹرانسلیشن پر ہی تقریر کر جاؤں گا. لیکن میں رک نہیں رہا تاکہ میں کسی منزل کی طرف بڑھ سکوں. ہدایت ہے انبیاء کے ذکر میں، عقل والوں کے لیے سبق ہے. قرآن حکیم فرما رہا ہے کہ انبیاء کے ذکر میں آسرا ہے، انبیاء کے ذکر میں رحمت ہے، کمزور دل کی طاقت ہے، بندے کو حق تک لاتا ہے. ابھی بھی آیت ختم نہیں ہو رہی. وَمَوْعِظَةٌ، مالک فرماتا ہے حبیب یہ ہے واعظ. نہیں میں سمجھا سکا اپنی کم علمی کی وجہ سے. بندہ ساری عمر مر بھی جائے نا اعمال صالحہ پر تقریریں کرتا کرتا، اللہ اسے واعظ نہیں کہتا. ادھر اس کے یاروں کی بات چھڑ جائے وہ کہتا ہے یہ ہے واعظ. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. اب واعظ کا ترجمہ کر لے ذرا. فرمایا یہ نصیحت ہے. پتہ چلا انبیاء کے ذکر سے سننے والوں کو کوئی نصیحت ملتی ہے. وَذِكْرَى، یاد دہانی ہے. پتہ چل. اچھا رکیے گا ذرا، ابھی یہ آیت بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. مجھے سورہ اعراف سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے. استاد ہیں آپ جانتے ہیں، بلم بن بہور کا واقعہ ہے. اب وہ سارا واقعہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، ادھار ہوا میں زندہ رہا تو وعدہ کرتا ہوں کبھی سبق سنا دوں گا. اب یہ بات ہے کہ امال کا بادشاہ کے ساتھ جنگ جاری ہے. موسیٰ پاک کے کچھ اولیاء ہیں صحابہ، وہ جنگ کر رہے ہیں. تو ارشاد خداوندی ہوا، محمد جی کتنے خوبصورت چہرے ہیں جو لفظ محمد پر نہیں بول پا رہے. پھر سے کہہ رہا ہوں، ارشاد خداوندی ہوا، محمد جی آج بھی دل کا دل کر رہا ہے کہ آپ منبر سجا لیں اور صحابہ کو بٹھا لیں اور ولیوں کی بات چھیڑ لیں ذرا. نہیں مزہ آیا، ٹھنڈا بولتے ہیں آپ. نہیں یار آج اسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو ذرا. پھر سے عرض کرتا ہوں، اللہ فرمایا میرا محبوب آج اس طرح کریں، منبر سجائیے اور اپنے غلاموں کو بٹھائیے اور ذرا حضرت موسیٰ کے اولیاء کا ذکر تو شروع کریں. موسیٰ پاک کے اولیاء کا ذکر تو شروع کریں. اب قرآن کے الفاظ یہ ہیں فَقْفُسِلْ قَصَصَ. اللہ آپ کی عمر دراز کرے، برکت دے مولانا. آپ مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے آیت کو آگے پڑھا. اللہ فرمایا اولیاء کا قصہ بیان کرو، ولیوں کی بات تھوڑی چھیڑ لو، ولیوں کا ذکر کر دو تھوڑا سا. آپ چپ ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، حکم خداوندی ہے اور سنت مصطفی ہے اور سیرت صحابہ کی ہے. ولیوں کے ذکر کی محفل کا انعقاد
میں دوبارہ دہراتا ہوں یار، ولیوں کی گل بات کے لیے محفل کا سجانا اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سیرت ہے۔ اب مکتبہ فکر کوئی بھی ہو انکار نہیں کر سکتا کہ یہی عبادت ہے، تو پھر آپ سبحان اللہ اب نہ کہنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، سچی مچی آپ گھر جا کے سبحان اللہ کہہ لینا کہ اگر موسیٰ کی امت کے ولیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، نہیں میں اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا، شاہ جی معاف کیجئے گا میں نہیں پڑھ سکتا، آپ کا مجمع میرے ساتھ نہیں چل پا رہا، ایک دفعہ پھر چانس دیتا ہوں۔ اگر موسیٰ پاک کی امت کے ولیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے تو پھر محمد کی امت کے ولیوں کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ حق تھا جو آپ نے قرآن کا ادا کیا۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کون سا بھائی ٹیلی ویژن پہ تقریر کر رہے ہیں، ہم تو لائیو چل رہے ہیں، تو لائیو میں تو ایسے نہیں سنا جاتا نا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اچھا فقصص القصص، آپ ولیوں کا ذکر کریں، پروردگار کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ؟ فرمایا لعلہم، کیا کہنے ہیں قدرت کے کہ لعلکم نہیں کہا، لعلہم ہم یتفکرون۔ محبوب قیامت تک جو ولیوں کی محفل میں آ کر بیٹھ کر انہیں سن جائے گا اس کی فکر ہی بدل جائے گی۔ نہیں، یہ فکر کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ پتہ چلا ولیوں کے ذکر میں یہ طاقت ہے، اگر کیا جائے تو نہیں، کیا تو جائے، ٹائم نہ ضائع کیا جائے۔ اگر ولیوں کا ذکر کیا جائے تو بندے کا اندر بدلتا ہے۔ ٹھنڈا بولے آپ پھر واپس آگئے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اگر کسی کا اندر بدلے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اگر کسی کا اندر بدلے تو کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اور جب کسی کا اندر بدل جائے تو میں اس کے باہر کے حالات خود بدل دیتا ہوں۔ بھئی کیا کہنے ہیں، کیا طاقت ہے اولیاء کے ذکر میں۔ ولیوں کے ذکر سے بندے کا اندر بھی بدلتا ہے اور گھر کے حالات بھی بدلتے ہیں۔ اچھا بھئی یہ سارا فیضان تو اللہ کے بندوں کے ذکر میں ہے۔ نہیں، اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ پھر نہیں ہیں، پھر سے محسوس کر رہا ہوں، یہ سارا فیضان تو اولیاء اور انبیاء کے ذکر میں ہے۔ نہیں، اب میں پھر عرض کرتا ہوں، دیکھیں ان کے ذکر میں عبرت ہے یعنی سبق ہے، ان کے ذکر میں آسرا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، کمزور دل کی طاقت ہے۔ نہیں مزہ آیا یار، کمزور دل کی طاقت ہے، حق تک رسائی ہے، نصیحت ہے، ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اندر بدلتا ہے، گھر کے حالات بدلتے ہیں۔ اب اگر آپ میں سے کوئی چپ نظر آیا تو مجھے سینے پر درد ہوگی۔ اگر یہ فیضان انبیاء کے ذکر میں ہے تو سارے نبی ہاتھ باندھ کر جس کی بارگاہ میں اس کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوں، اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر میں کتنا فیضان رکھا ہو۔ نہیں مولانا آپ اٹھ کے کھڑے ہو ذرا، مجھے دکھائے، اگر ایک مجمع میں بندہ کو چپ نظر آیا میں نے نکل جانا ہے، گھر میرا اپنا ہے، لگائیں نعرہ میں دیکھوں کون چپ ہے۔ تکبیر، رسالت، خلافت، حیدری، اللہ آپ کو سب کو وِد فیملی مدینے لے جائے۔ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، آمین کہہ لیجئے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اچھا اگر مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے اور اگر ذکر رسول میں سے بھی بندہ ذکر معراج رسول پر آ جائے، آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب، نہیں مجھے مزہ آیا، میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی کوئی
یہ کوئی ساری زندگی کے لمحات تھوڑی تھے. سرکار ختم مرتبت کے معراج کے جو لمحات ہیں وہ کوئی ساری زندگی کے تھوڑی تھے. اچھا 24 گھنٹے کے بھی تو نہیں تھے. اچھا 12 گھنٹے بھی تو نہیں ہوئے. لیلن کی تنوین ہمیں بتاتی ہے. لیلن آپ تو سارے سید ہیں اور سارے بسم اللہ خیر ہو آپ کی پڑھے لکھے سید ہیں, بڑی یعنی ادبی شخصیات ہیں. لیلن کی تنوین کا ترجمہ اگر کیا جائے تو بنتا ہے بسترے کی گرمی کا وقت ہے. جیسے یاد آ گیا اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. یعنی اتنا وقت ہے کہ بستر گرم ہے, کنڈی کے ہلنے کا وقت ہے. 30 سیکنڈ کہہ لیں اور معراج ہے کہ کیا کہنے ہیں. عقل دنگ ہے, علم کلوز ہے, منطق چپ ہے. کائنات کے عقل میں مصطفیٰ کی چند گھڑیاں نہیں آ رہی. جس عقل میں محمد کی چند گھڑیاں نہ آئیں. اب اگلا جملہ وزنی ہے, میں نہیں پڑھ رہا, ٹھنڈا بولے ہیں آپ نہیں لے سکتے اس جملے کو. پھر سے چانس دیتا ہوں. جس عقل میں مصطفیٰ کی چند گھڑیاں نہ آئیں اس عقل میں پورے مصطفیٰ کیسے آئیں گے. اچھا ویسے میں ایک عرض کروں کہ یہ معراج کون سا سرکار کو اکیلے میں ہوا ہے؟ ہر نبی کو اللہ نے معراج کروایا. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, آدم گھر والی کے ساتھ رہو جنت میں, یہی معراج ہے. اگر تائید کرتے ہیں تو سبحان اللہ اونچی کہیے. قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح نے جب ساری کائنات کے لیے کہہ دیا کہ سب کو مار دے, ایک بھی نہیں چاہیے, یہ بندے کے پتر بننے والے نہیں ہیں, آنے والی نسلوں کو برباد کر دیں گے. وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اب اللہ نے فرمایا ہماری وحی کی ماتحتی میں ذرا کشتی بنا لو اور 80 مرید کشتی میں بٹھا کر سفر کرو, یہی معراج ہے. بھائی مر گیا نمرود آگ جلا جلا کر, آپ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, اور خلیل خدا جو ہے وہ منجیک میں ہے, اور جب چھلانگ لگا رہے ہیں تو آواز قدرت آ رہی ہے. نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم, ابراہیم اس کی آگ کو ہم پھولوں کا گلزار بنا دیتے ہیں, سیر کر لو, یہی معراج ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہتے آؤ ذرا. ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اسماعیل ریت کے ٹبے پر چھری کے نیچے لیٹ جاؤ, یہی معراج ہے. اور ہر نبی کو مل رہا ہے نا اس کا اپنا اپنا حصہ معراج کا, تو سلسلہ تو چل رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي کتاب ادریس, محمد بادشاہ ذرا اپنے کلام میں ادریس کا ذکر تو کریں. اب میں آپ کو عرض کروں, ادریس جو ہے نا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا پر ہے, یہ ادریس کا معراج ہے. نہیں میں عرض کرتا ہوں, یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے نام ہمیشہ ہی پردوں میں رہ جاتے ہیں. بندوں کو باب فرید کا نام آتا ہے, اصل نام کسی کسی کو آتا ہے. بندوں کو شہباز قلندر کا پتہ ہے, اصل نام کسی کسی کو پتہ ہے. بندوں کو بھی سونا ماہی آتا ہے, اصل نام کسی کسی کو پتہ ہے. نہیں آپ سمجھے نا یارا, یہ ریت ہے کوئی, یہ کوئی ریت ہے بزرگوں کی. اصل نام کچھ اور ہوتا ہے اور معروف داتا صاحب کو سب کو پتہ ہے. اسی طرح جو جناب ادریس ہے نا ان کا اصل نام تو اخنوخ تھا. اب یہ ادریس کیوں تھے؟ اس لیے کہ لفظ ادریس جو ہے وہ درسوں سے مشتق ہے نا جی. درس, یہ درس کیا ہوتا ہے؟ نہیں, درس کسے کہتے ہیں؟ درس کا معنی کیا ہے بھائی؟ درس کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ نہیں ہے درس کا معنی. میں پوچھ رہا ہوں درس کا معنی کیا ہے؟ یار غلطی کر دیو, ٹھیک کر لیں گے, بیٹھے ہی ہوا پھر کوئی تے کرو مانا.
جب آپ کے پاکستان میں مشینیں نہیں ہوا کرتی تھی تو آپ کنک جب نکالتے تھے وہ ٹکیاں نال، اسے کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں، ہمارے علاقے میں سے پھلے کہتے ہیں. پھلے پھلے تائید ہے. پھلے پھلے میں کیا ہوتا تھا؟ زمین پہ گندم لٹائی جاتی تھی، ٹگا اس پہ زور زور سے پاؤں مارتا تھا، وہ نکل کے دانا اس میں سے باہر آ جاتا تھا. یہ جو کیفیت ہے اور یہ جو پنجابی میں لفظ پھل ہے نا، اس کی عربی درس ہے. جب ہم کہتے ہیں نا درس قرآن، مانا ہے کوئی منبر پر آ کر مومنوں پر ایسے قرآن کی آیتیں مارے کہ ان کے اندر کا ایمان نکھر کر باہر آ جائے. ٹھنڈا بولیو، نہیں مزہ آیا یار آپ تو درسن. اب آپ تدریس میں آ جائیں اس لفظ کو، تو ادریس اس لیے انہیں کہتے تھے کہ ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے، وہ سارا دن درس دیتے تھے. ادریس بہت بڑے واعظ تھے. اور یار میں آسان کر دینا، انہوں دی ڈائری فل ہوں تھی تقریرہ نال، وہ تقریرہ کرتے رہتے سن. ہوں ٹھیک ہے جناب. اچھا، جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے نا جی، ادریس کا نام اعمال نیکیوں کا زمین سے بارش کی طرح آسمان پہ جاتا تھا. ملائکہ نے دیکھ کر کہنا یا اللہ یہ کون ہے؟ قدرت نے فرمانا یار ہے ہمارا، ادریس نام ہے. اچھا، اسرائیل کا دل کیا کہ میں جا کے ملاقات تو کر کے آؤں ذرا. فارسلنا الیہ روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. اگر مریم کے پاس جبریل لباس بشری میں آ سکتا ہے تو یہ تو نبی ہے. آ گیا اسرائیل. شاہ جی پھر اللہ والوں کی ایک علامت ہوتی ہے، جڑا انہوں نے کول ایک باری بیٹھے پھر اٹھن جوگا نہیں رہندا. پھر اٹھن جوگا نہیں رہندا. اسرائیل آ کے گیا، آ کے پھنس گیا، پھر اٹھن جوگا نہ رہا. فرینڈشپ ہو گئی، دوستی ہو گئی. اب دوستی میں ادریس کہنے لگے تیرا بزنس کیا ہے؟ کہنے لگا ذائقۃ الموت. میرا بزنس ہے ذائقۃ الموت. آپ نے فرمایا اچھا پھر مجھے تو چیک کرا ذرا. اب وہ کہنے لگا یا اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یاری لائیا ہو نبا. وہ ذائقۃ الموت کی منزل کو کلیئر کیا. ادریس فوت ہو گئے، فوت ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے یار بڑا مزہ آیا. کہاں رہتا ہے؟ کہنے لگا چوتھے آسمان پہ رہتا ہوں. تو کہنے لگے یار اپنا گھر تو دکھا. یا اللہ فرمایا تین کے ساتھ کیسی یاری لا ہن لائی اتنی با. چوتھے آسمان پر لے گیا جناب ادریس کو. چوتھے آسمان پہ جا کے کہنے لگا جی اب واپس چلیں. جب کہا نا واپس چلیں تو آپ فرماتے ہیں بھائی سنا یہاں پہ کوئی پل صراط بھی ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی ہے تو صحیح. چل اب آئے تو ہیں ذرا تھوڑا وزٹ ہی کرا دے. پل صراط کا وزٹ کرایا، ساری یعنی جہنم کا معائنہ بھی ہو گیا. اب کہنے لگا جی واپس چلیں. فرمایا نہیں سنا یہاں پہ جنت بھی ہے. آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، بولے تو صحیح میرے ساتھ. سنا یہاں پہ کوئی جنت بھی ہے؟ ہاں. کہنے لگا عند سدرۃ المنتہا جنت المأویٰ. سدرۃ المنتہا کی اگلی سائڈ پہ میرا بڑا بھائی ہے تو جبریل، اس کی کوٹھی ہے. اس کی کوٹھی کے اگلا چوک جو ہے نا وہاں پہ جنت ہے. گیٹ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے پھر لے ہی چلی یار، آئے تو ہیں چلو دیکھ ہی لیں. بہشت کے دروازے پہ جا کے ادریس کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ذرا کھلا تھا صحیح. یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا تین کے ساتھ کیسی یاری لا ہن لائی آتے نہیں با. بہشت کا گیٹ کھلا. حضرت ادریس فوراً اس کے مین مرکزی درخت طوبہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے. اب یہ طوبہ کہاں پر ہے یہ سیدوں کو پتا ہونا چاہیے. نہیں یہ طوبہ لہم قرآن کے الفاظ ہیں، اس پہ میں پھر کبھی خطاب کر دوں گا. یہ طوبہ ہے کہاں پہ یہ سیدوں کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ سارے بہشت کو لنگر کس گھر سے ملنے والا ہے. ٹھنڈا بولے ہو نہیں مزہ آیا مجھے آپ کا یار. چلو طوبہ کے درخت کے پاس جا کے ادریس بیٹھ گئے. اب اسرائیل کہنے لگا شاہین واپس چلیں. فرمایا کتنے؟ شاہین واپس نہیں جانا. فرمایا نا میں اتنے ہی ہوں تو جا کم شم کر جا کے. شاہین واپس نہیں جانا. فرمایا نہیں میں جان واسطے تھی آیا ہی نہیں. شاہین واپس چلیں. فرمایا نا میں نہیں جانے والا، میں ادھر ہی ہوں.
اس نے بہشت میں پر اکٹھی کر لی، سارے ملائکہ اکٹھے کر کے بہشت کے سامنے لا کے نبی کے بٹھا دیے۔ اب اسے یہ نہیں پتا تھا یہ مناظر ہے، وکیل اور مناظر سے بات تو ہو نہیں سکتی۔ اب جناب وہ سارے ملائکہ سامنے آ کے لگے سائیں بات سنیں، اس جگہ کا پرماننٹ ویزا 5 منزلیں طے کر کے ملتا ہے۔ اور میں بولو بھئی کون کون سی؟ جی پہلے مرنا پڑتا ہے، پھر مر کے اٹھنا پڑتا ہے، پھر مرنے کے بعد پول صراط گزرنا پڑتا ہے، جہنم سے واردھا وہ سورہ مریم کی آیت ہے، اس سے گزر کر آنا پڑتا ہے، بس ٹھیک ہے وہ گزر کر آنا پڑتا ہے، پھر جنت کے گیٹ پر آتے ہیں، اللہ کی اجازت ملتی ہے۔ یہ 5 منزلیں طے ہو جائیں تو یہاں کا ویزا مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ سنا، پھر اسرائیل کی طرف دیکھ کے فرماتے اپنے ویزا نو 10 یہ سارے کام ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اب اللہ فرمایا انہو وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ۔ اسرائیل اب تو گھر جا، میرا نبی معراج پر ہے۔ ہر نبی کو معراج تو ہو رہا ہے نا جی، بھئی آپ ٹھنڈا کیوں بول رہے ہیں؟ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، عیسیٰ ہم تیری روح بھی نہیں پرواز کرنے دیں گے اور چوتھے آسمان پر بلا کے کہیں گے یہ تیرا معراج شروع ہو گیا ہے نا۔ اچھا بھئی اب نبی تھے آخری، جملہ وزنی تھا بول نہیں سکے، پھر سے کہتا ہوں نبی تھے آخری، نہیں مزہ آیا؟ نبی آخری تھے، معراج پر تھے، نبی آخری تھے، معراج کا دروازہ بند ہونے لگا۔ حضرت شاہ جی بڑی محبت اگر بڑھ جائے، بندہ بالکل بے تکلف ہو جائے، پھر بندہ آپ سے کہتا ہے ذرا پیک کر دے لنگر، ساتھ لے کے جانا ہے، لنگر بڑا مزیدار ہے، پیک کر دیں ساتھ لے کے جانا ہے۔ بڑی بے تکلفی کے بعد یہ منزل آتی ہے کہ پیک کر دیں ساتھ لے کے جانا ہے۔ میزبان خدا تھا، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، وزنی جملہ تھا، پھر سے دہرا دیتا ہوں، میزبان خدا تھا، مہمان مصطفیٰ تھا۔ اللہ نے ایک تحفہ محمد بادشاہ کے سامنے رکھا، نبی کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، کہنے لگے پیک کر دے، امت کے لیے ساتھ لے کے جانا ہے تاکہ معراج کا دروازہ بند نہ ہو۔ پچھلے نبی معراج کرتے رہے ہیں، میری شجاعت کی امت بھی معراج کرتی رہے۔ جواب دینے اللہ تعالیٰ تے رسول دے نعرہ نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ آپ کو سمجھ آئی ہے جی؟ میرا خیال ہے میرا مجمع میرے کہنے کے بغیر پہنچ چکا ہے کہ یہ کون سا تحفہ پیک ہو کر آیا، بتائیں گے مجھے؟ الصلاۃ کون سا تحفہ ہے؟ اب میں 110 نمبر آیت پڑھوں گا سورہ بقرہ سے، دوسرا سورہ ہے، جو سید ہے اسے 110 کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے کچھ کہا ہے پھر سے کہہ دیتا ہوں، 92 جانتے ہو، 786 جانتے ہو؟ نہیں منوانا نہیں ہے کسی کو، کم نہ مانے خسمن کا ہے نا۔ آپ کو تو پتا ہو کہ 110 کیا ہے، 92 کیا ہے، 135 کیا ہے، 786 کیا ہے۔ 110 نام ہے آپ کے اب علی کا، حروف ابجد میں، حروف اعداد میں یہ 110 مولا علی کا نام ہے۔ 110 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اب میں آگے نہیں پڑھوں گا کیونکہ اللہ کی قسم اگر وَآتُوا الزَّكَاةَ پڑھوں تو یہاں شام ہو جائے گی زکوٰۃ کو ڈیفائن کرتے کرتے۔ بس اقیموا الصلاۃ پہ تھوڑی سی بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت طلب کروں۔ اقیموا الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ شاباش، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے بابا جی، لیکن میں تھوڑا سا اپنے لہجے میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا ترجمہ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے معراج والے تحفے کی قدر کرو، میرے گفٹ کی قدر کرو،
اچھا ایک منٹ ٹھہریے، اللہ اس میں تیرا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، تو نے جو یہ صبح صبح اٹھا کے ہمیں بٹھا لیا مصلی پر، نیند بھی نہیں کرنے دی، کوئی تیرا بینیفٹ ہے اس میں؟ کوئی فائدہ ہے تیرا؟ میرا اللہ جواب دیتے، میرے بندو قرآن کھولو اور غور سے قرآن پڑھو، میں نے اپنے کلام کے اندر نا صلاۃ اور زکوٰۃ کو جدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، میں نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ أَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ آتَيْتُمُ الزَّكَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ آپ جو بیٹھے ہوئے، یعنی اللہ صلاۃ اور زکوٰۃ کو جدا نہیں فرماتا۔ بولو نا سارے، اللہ صلاۃ اور زکوٰۃ نو الگ نہیں کرتا۔ یہ دا آپس سے جوڑ لگتا تے کوئی نہیں، کجا دن اچ 5 دفعہ، کجا سال اچ 1 دفعہ، کجا بھائی آسمان وال جان والی صلاۃ، کجا بندے تقسیم ہون والی زکوٰۃ، آسمان زمین دا فرق ہے، کجا بھائی امیراں تے غریباں دی سانجھی صلاۃ، کجا صرف امیراں دی زکوٰۃ، امیری غریبی دا فرق ہے، زمین آسمان دا فرق ہے، یہ آپس سے جوڑ لگتا تے کوئی نہیں، پر جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ اللہ نے اسے جوڑ دیا تاکہ قیامت تک مومن قرآن کھول کر بیٹھ کر پڑھے تو انہیں سمجھ آ جائے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کبھی بھی جدا نہیں ہوگی۔ تو یا اللہ پھر فرمایا صلاۃ قائم تم نے کرنی ہے، میں تمہیں مانگنے والا نہیں رہنے دوں گا، بانٹنے والا خود بنا دوں گا۔ اب آپ کہیں گے شاہ جی یہ استدلال آپ کو کہاں سے ملا؟ تو پھر میں سورہ طٰہٰ آپ کے سامنے رکھوں گا، 20واں سورہ ہے، 131 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ ٹھنڈا بولے ہو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی ذال کو اور نہیں مینوں کوئی بھی سرائے کی لفظ ہوندا، اپنی گھر والی کو صلاۃ کا آرڈر کرو، اپنی بیوی کو صلاۃ کا آرڈر کرو، اپنی بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو، اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی مصلی پر آ جاؤ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، سارا ٹبر مصلی پہ لے آؤ، رزق میں برکت کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ بھئی بولو جسے سمجھ آئیں گے بات۔ اچھا دیکھیں شاہ جی، کوئی کسی کو تحفہ پیش کرے اور وہ بندہ سامنے اس کے روڑی پر پھینک دے، جلال تو آئے گا نا؟ اللہ نے یار کو تحفہ دیا اور پارسل بھیجا، امت کو دو جا کر۔ میں ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، کون بندے ہیں جو 5 وقت پڑھ کے بیٹھتے ہیں؟ روڑی پہ پھینکے ساری امت نے، اللہ کا تحفہ۔ بھائی عرس کی محافل تربیت کی محافل ہوتی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے ولی کا عرس ہو اور اندر نہ بدلے؟ اوپر سے سید ہو، اوپر سے وائز ہو، اوپر سے بہترین عالم ہو اور اس کا عرس ہو۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، میرا اللہ اگر اسے منوانا چاہتا اس صلاۃ کو دھکے کے ساتھ تو آیت نازل کرتا، میں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری اگر تم نے صلاۃ قائم نہ کی۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، محبوب ان سے کہہ دو کہ میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں، اگر چاہوں تو تمہیں آسمان سے عذاب نازل کر کے برباد کر کے رکھ دوں، لیکن میں نے ایسے نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا میں تھوڑے منڈے مار چھڑا گا جی تسا صلاۃ نہ قائم کی تھی۔ اللہ نے آیت نازل نہیں کی تھی کہ میں تھوڑی مجھا نہیں ملن دیاں گا جی تسا صلاۃ نہیں قائم کی تھی۔ اللہ نے پتہ ہے کیسے فرمایا؟ نبی سائیں دے پتر فوت ہو گئے، حضور دے صاحبزادے انتقال فرما گئے، سرکار دے سارے بیٹے فوت ہو گئے۔ ایک واری نقل کفر کفر نہ باشد، 1000 دفعہ توبہ، خاکن بدہن، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ایک واری تے انجی لگا کہ نبی سائیں دا گھر ختم ہو گیا، بڑا درد تھا پترہ دی فوت ہونا، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے، صحابہ پوچھ رہے تھے تسی بھی رو لیں گے ہو؟ آپ فرما رہے سن میں پیو نہیں، بڑا درد تھا، نبی پاک کے بیٹے فوت ہو گئے، ایسے لگا کہ آگے تو سلسلہ نسل ختم ہو جائے گا، لیکن شاہ جی
साडे जमदे बच्चे नूं ही अहले इलाका शाजी कह के बुलांदे ने। इज्जत साडे बच्चियां वेखी हुंदी। लोग सानू नाम ही मनन ते आंदे ने पीरां दे पुत्तर आए ने, सरकारां दी औलाद आ गए। ठीक है ना? जिन्हां जमदियां इज्जतां वेखियां होन, यार मेरे वर्गे डंगर आदमी नूं अगर कोई चौक पुलिस वाला आखे ना मौलवी, तो विचों एक बारी मेरे वर्गा बंदा मर जाता, यार इन्हू किसी जांच नहीं सिखाई बोलन दी, ये किवें बोलदा है पिया। लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जिसकी खुदा भी इज्जत करता है। यार हर नबी का नाम लेकर बुलाने वाला अल्लाह आदम को नाम लेकर बुलाता है, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। नूह को नाम लेकर बुलाता है, या नूह इन्नहु लैसा बिअहलिक। दाऊद को नाम लेकर बुलाता है, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द। इब्राहिम को नाम लेकर बुलाता है, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया। भाई मूसा को नाम लेकर बुलाता है, या मूसा इन्नी अनल्लाह। भाई ईसा को नाम लेकर बुलाता है, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। अल्लाह की कसम, अल्लाह एक दफा भी कुरान में या मोहम्मद नहीं कहता, बल्कि जब भी बुलाता है फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिलो, सोनी चादर वाली सरकार। या अय्युहल मुदस्सिरो, सोनी कंबल वाली सरकार। या अय्युह रसूलो, मेरी पैगाम पहुंचाने वाली सरकार। या अय्युह नबीओ, गैब की खबरें देने वाली सरकार। आप चुप हैं ताहा, ओ पाको पाकीज़ा हस्ती। यासीन है सैयदो सरदार। भाई अल्लाह नबी का नाम नहीं ले रहा, और पिंड का एक बदतहजीब बदतमीज मलून उठकर ताना दे रहे आस बिन वाइल, नऊज़ बिल्लाह, नबी तो अबतर है। पुत्रों का दर्द भूल गया, गांव का ताना दिल पर लगा आकर। भाई बड़ी जुर्रत है उसने मुस्तफा को अबतर नखत्तर कहा। जब ये नबी के दिल की कैफियत इस तराब में आई, दर्द पड़ा, सीने में चीर पड़े, अल्लाह को गवारा ना हुआ। अल्लाह बोला इन्ना अतैना कल कौसर, घबरा ना, तेरी औलाद हर जगह पर होगी। ठंडा बोले हो, जहां कोई नहीं होगा वहां भी तेरी औलाद होगी। मिंबरों पर तेरी औलाद का जिक्र होगा, लेकिन एक काम तो कर। या अल्लाह क्या करूं? फसल्ली, जरा मुसल्ले पे आके सलात तो कायम कर। या अल्लाह क्या होगा? फरमाया औलाद भी दूंगा, मरहम पर जख्म भी लगा दूंगा, ताकि कयामत तक तेरी उम्मत को पैगाम पहुंचे। मैं नमाज को कायम करवाने के लिए तुम्हारे पुत्र मारने की तड़ी नहीं दे रहा, बल्कि तुमसे कह रहा हूं इस्ताईनू बिस्सब्री व सलाह। जब दर्द तुम्हारे पहुंच से पार हो जाए और तुम्हें तकलीफ की समझ ना आए, उस वक्त मुसल्ले पे तुम आ जाना। मैं तुम्हारी टेंशन भी खत्म करूंगा और जख्मों पर मरहम भी लगा दूंगा। नहीं, मैं नहीं समझा सका, मेरा ख्याल मैं अपनी नालायकी की वजह से बात को वादे नहीं कर सका। रुको, फिर कह रहा हूं, इन्ना शानियका हुवा लब्तर, दुश्मन बेनिशान होगा, सलात वाला बेनिशान नहीं करने दूंगा। दुश्मन बेनिशान होगा, सलात वाला बेनिशान नहीं होगा। दुश्मन बेनिशान होगा, सलात वाला बेनिशान नहीं होगा। देखो जी, मैं वादे नहीं कर पा रहा। ओए काके, तुम बड़े प्यार से वीडियो बना रहे हो, आप खड़े हो जो, जरा खड़े हो जो, मेरा बच्चा खड़ा थी भाई, खड़ा थी भाई, और खलो ते सही। तेरे अब्बे दा की ना है? हाफिज एजाज दे अब्बे दा की ना है? रहीम बख्श दे अब्बे दा की ना है? शेर बख्श दे अब्बे दा की ना है? नहीं पता, नहीं पता, नाम खत्म हो गया। अच्छा, कबर ओदी किथे वे? नहीं, वो जिदा नहीं पता, ओदी जिदा तेन नहीं पता, ओदी कबर दा पता है? नहीं यार, परदादे दी कबर दा किथों पता लगना तेरे? ओदे बाप दी कबर, ओए ओ तो अगे उस तो अगे प्यो दी कबर, कोई नहीं पता। नाम भी खत्म हो गया, निशान भी खत्म हो गया, नस्ल मौजूद है, नस्ल मौजूद है, नाम भी खत्म हो गया, निशान भी खत्म हो गया, नस्ल मौजूद है।
نہیں میں آگے پڑھ سکتا، میری سوچ سے ٹھنڈے بندے بیٹھے ہوئے میرے سامنے، نام بھی ختم ہو گیا، نشان بھی ختم ہو گیا، نسل موجود ہے۔ چلو میرے ساتھ لاہور چلتے ہیں، سارے لاہور کو اکٹھا کر کے ٹکسالی کے اندر ایک دربار ہے جسے داتا علی حجویری کہتے ہیں، پوچھتے ہیں ان کے کتنے بیٹے ہیں؟ سارا لاہور کہے گا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ کمال ہے ایک بھی بیٹا نہیں، اللہ نہ نام ختم ہونے دیتا ہے نہ نشان ختم ہونے دیتا۔ ٹھنڈا بولے نہیں مزہ آ رہا۔ اسلام آباد چلتے ہیں بری امام کے دربار پر، سارے بری امام کو پوچھتے ہیں کتنے بیٹے تھے بری کے؟ کہیں گے ایک بھی نہیں، اللہ نہ نام ختم ہونے دیتا ہے نہ نشان ختم ہونے دیتا ہے۔ آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں چلتے ہیں، یہ رنگیلا پیر دیکھ لیتے ہیں حاصل پور کے پاس، کوئی اولاد نہیں، اللہ نہ نام ختم ہونے دیتا ہے نہ نشان ختم ہونے دیتا ہے۔ یہاں چلتے ہیں، یہاں یہ چولستان میں بابا چنن پیر کو دیکھ لیتے ہیں، کتنے بیٹے ہیں؟ ایک بھی نہیں، نہ اللہ نام ختم ہونے دیتا ہے نہ نشان ختم ہونے دیتا ہے۔ آپ چپ ہے۔ غازی علم الدین کی قبر پر چلتے ہیں، کتنے بیٹے ہیں؟ شادی بھی نہیں ہوئی، نہ اللہ نام ختم ہونے دیتا ہے نہ نشان ختم ہونے دینا ہے۔ اور سندھ میں چلتے ہیں، شہباز قلندر کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہیں گے ایک بھی نہیں، اللہ نہ نام ختم ہونے دیتا ہے نہ نشان ختم ہونے دیتا ہے۔ نسلیں بیت جانے کے بعد بھی اللہ پاک پتن والے فرید کا نہ نام ختم ہونے دیتا ہے نہ نشان ختم ہونے دیتا ہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ اللہ فرمایا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ میرے معراج والے تحفے کی جس نے قدر کی، میں اس کا نام بھی بچاؤں گا اور نشان بھی بچاؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں قرآن کو؟ نہیں، میں اس پر بڑا لمبا چوڑا پڑھ سکتا ہوں، اسی طرح اسی منہج پر میں روشنی ڈال سکتا ہوں، لیکن وہ تحفہ صلاۃ ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ نہیں بولے آپ سر؟ شاہ جی آپ کا مجمع میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ استاد گرامی، یہ لفظ صلاۃ قرآن کا لفظ ہے، لوح محفوظ سے اترا، مصطفیٰ کے قلب اطہر پر آیا، جناب جبریل لے کر آئے، خدا کی بے زبانی زبان سے نکلا ہوا لفظ، اس کا مادہ اشتقاق صاد لام وا اور صاد لام یا، دو روٹ ورڈ ہیں اس کے۔ There are 56 meanings of this one word۔ میرے جیسا کم علم جاہل نالائق ممبر پر بیٹھ کے 56 معنی کر سکتا ہے، 56 تقریریں میں کر سکتا ہوں صلاۃ پر، لیکن چھوڑیں، لغوی مباحث جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ آئیں پھر قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ توبہ پڑھ رہا ہوں، 9 نمبر سورہ ہے، 103 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقاتاً تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ ایک دفعہ سبحان اللہ بولتا ہے۔ محبوب خذ من اموالہم صدقاتا، اپنے امیر مریدین سے زکوٰۃ وصول فرمائیے، اور زکوٰۃ وصول کر کے ان کا تزکیہ کریے، ان کا تصفیہ کیجئے، انہیں پاک کر کے وصلی علیہم، ان پر صلاۃ پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ ان صلاتک، بے شک آپ کی صلاۃ، سکن لہم، ان کی زندگی میں چین لے کر آئے گی۔ نہیں مانا یہاں اب نماز ہو سکتا، اگر نماز کریں گے تو مانا بنے گا آپ نبی ہو کر صحابہ کی نماز پڑھے، یہ غلط مانا ہو گیا۔ صلی علیہم کا معنی ہے آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا، سکن لہم، ان کی زندگی میں چین لے کر آئے گی۔ پتہ چلا صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہوتا ہے۔ اب واقعی مصلاۃ کا معنی ہوگا جو بھی کاروبار کرتے ہو کرتے رہو، لیکن میرے نال گل بات جاری رکھیا کرو، دعا نال جڑے رہو، میرا معراج دا تحفہ دی قدر تے کرو۔ دیکھو جی گل سنو، اوتھے نا انہوں آکھیا سی کر لے، انہیں کوئی نہیں کیتا، منی نہیں۔ اوتھے ہی نا انہوں نے آکھیا سی نہیں کرنا، وہ بھی کر گئے، منی دو ہی کوئی نہیں۔
क्या बात, क्या बात, क्या बात, नहीं मैं समझा सका। क्या बात, मैं कनायती लहजे में, बलागत में कनाया तो आप समझते हैं। फसजदू, सजदा कर, उसने कीता। ला तकरब हादी शजराता, दरख्त नेड़े ना जाई, और डर गए, मन्नी ते दुआ नहीं। एक मिनट ठहरो ना मनना में फर्क सी ना, वो ना मन के अंदर सी अना खैरु मिनहु, मैं बेहतर हूं। खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, तो इन मट्टी तो बनाया, मैनू आप तो बनाया, मेरी फितरत बुलंद है, मेरी फितरत पस्त है। अच्छा वो दलाइल दे रहे हैं, उधर अल्लाह फरमांदा है लम नजिद लहू अज़मा, तेरे दिल विच गुनाह दा इरादा है ही नहीं। फनसिया, तेनू भूल गया, तू भूल गया, तू भूल गया आदम, तेरे को भूल हो गई है। फखरज, तबाह हो जा, चला जा, एक भी तू तशरीफ ले जाओ। भाई कड्डे आते दुआ नू सू, भाई ठंडा बोले हो, फिर कहना फखरज, तबाह हो जा, एक भी तू घर वाली नू नाल ले जाओ ते तशरीफ ले जाओ ना। भाई कड्डिया ते दुआ नू सू, भाई पिछे मन्नी भी दुआ नहीं, कड्डिया भी दुआ नू सू। इत्थे आके एक लानतुल्लाह हो गया, एक अलैहिस्सलाम हो गया, फर्क ते सलात ही पे है ना। भाई नहीं बोल सके तो कब बोलोगे? अभी मैं फिर कह रहा हूं भाई देखो ना, भाई भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं, और ना फरमानी हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ना फरमानी तो बाद अकड़ कर बंदा लानतुल्लाह हो जाता है। लेकिन अगर भूल हो जाए तो मुसल्ले पर बैठकर दुआ से जुड़ जाए तो बंदा रहमतुल्लाह हो जाता है। भाई जिसे समझ आइए बोलो ना, मैं आपसे बात करूं। ये मेराज का, अच्छा एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट ठहरो यार, मैं सूरह कयामत की तरफ जाना चाहता हूँ। क्या बात, क्या बात। 75 नंबर सूरा है, मैं 31 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं 32 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरी तायद भी फरमा रहे हैं और मुझे पढ़ा भी रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फला सदका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा वतवल्ला। सुभान अल्लाह, सुबह कहिएगा। किबला 4 अल्फाज इस आयत में 4 अल्फाज आए हैं, सदका, कज़्ज़बा, सल्ला, तवल्ला। ये चारों आपस में मुतज़ाद हैं, यानी ये दोनों आपस में मुतज़ाद हैं, ये दोनों आपस में मुतज़ाद हैं। कज़्ज़बा उलट है सदका का, अगर किसी ने सद्दाका समझना है वो कज़्ज़बा का माना करे, सद्दाका निखर कर सामने आ जाएगा। इसी तरह तवल्ला उल्ट है सलात का। क्या बात, क्या बात। नहीं बोलेंगे तो मैं बात करूंगा आपके साथ। तवल्ला उल्ट है सलात का। अब मेरी तरफ देखें ताकि मैं तवल्ला का माना करूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी तरफ से भी कदमों को हाथ लगा के सलाम कबूल फरमाइएगा। आपके मिजाज ठीक है, अल्लाह आपको नारायण की साथ के नसीब फरमाए। अच्छा मैं अर्ज कर रहा था कि तवल्ला उलट है सलात का। जी जी, सल्ला सलात ही है ना जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना जी, मिंबर है, उलमा बैठे हैं। तवल्ला उल्ट है सल्ला का, सलात का। अब ये तवल्ला क्या है? सारे मेरी तरफ देखें, मैं माना करके दिखाऊं तवल्ला। देखिएगा जरा, इसे तवल्ला कहते हैं। मुंह फेर लेना, मुख मोड़ लेना, कांड कर लेना, ये तवल्ला है। अब सलात का माना क्या है? बैठकर तकते रहना। मेरा एक नजर तुझे देखना, बाखुदा नमाज से कम नहीं। ऐसे बैठकर तकते रहना भी नमाज है। आए बैठकर तकते रहना नमाज है। नहीं मुझे मजा रहा, वही ऐसा नक्श बके तेरी सूरत था, मुंह बोला ते सामने तू होवे, अख मीठा ते तेरी शक्ल दिसे, अख खोला ते सामने तू होवे। मैं नमाज दे हर हर सजदे विच
जदों टोला ते सामने तू। भाई तड़प गया कलंदर लाहौर का इस आयत को पढ़ के और कलम उठा के कहा अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी। ओ यार तड़प गया अल्लामा इकबाल, किसी को देखते रहना। भाई मैं शायरी में कमजोर हूं, मैं मुझे नहीं शेर आ रहे भाई। मैंने एमए उर्दू किया है स्पेशली जाके पंजाब यूनिवर्सिटी से, ताकि मुझे भी कोई शेर सुर पढ़ने आ जाए। मेरी डिग्री आई है, शेर नहीं आए बस मेरा साथ देते हैं जिसे समझ आ रही है। ओ भाई बैठ के मुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन याद आ गए। हज़रत शाह जी मेरा आपसे वादा हुआ, मेरा आपसे वादा हुआ, इस फतवे पर मैं कभी कुरान पढ़ूंगा। हर कश के दर नमाज ना बीनत जमाले दोस्त, फतवा हमीद हंद के नमाजे कजा कुनद, किसी को देखते रहना भी नमाज है। नहीं मैं अपने पीर का फतवा कुरान से ना पढ़ूं, मैं मुरीद ही नहीं हूं यार उनका। सुभान अल्लाह सुबह कहना जाके यार, मुझे नहीं मजा आ रहा। मैं फिर कह रहा हूं किसी को तकते रहे यार। अपना फजर तो आई है मेराज के बाद, जोहर तो आई है मेराज के बाद, असर तो आई है मेराज के बाद, मगरिब और इशा तो मेराज के बाद आई है। इससे पहले सारे सहाबा बेनमाजी थे? नहीं नमाजी थे। तो फिर कौन सी पढ़ते थे? हुसैन का नाना बैठे रहते थे, सहाबा बैठ के तकते रहते थे, फरिश्ते उसको सलात लिखते रहते थे। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। ओए होए क्या नमाजी है बिलाल। जो बिलाल के नाम पे नहीं बोला वो कभी ना बोले यार। क्या नमाजी है बिलाल, क्या नमाजी है अबू अय्यूब अंसारी, क्या नमाजी है अम्मार बिन यासर। लेकिन इस नमाज का जिसने हक अदा किया उसे अबू बकर कहते हैं। बस जिसे समझ आ गई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ, जिसे नहीं समझ आई मैं आपको याद करवाता हूँ। तारों भरी रात है, मोमिनों की माँ है, रसूल का बिस्तर है, और देख के कहने लगी या रसूल अल्लाह, जी आयशा इन तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? फरमाया हाँ मेरे उमर की। बीबी चुप चुप हो गई। जानी जान मुस्तफा ने पूछा है मेरी घरवाली तू चुप क्यों है? या रसूल अल्लाह आपने जनाबे उमर का जिक्र किया, मेरे बाप की बात आपने कोई नहीं की। मुस्कुरा पड़े, फरमान लगे वो जो एक रात की तेरे अब्बे की नेकी है ना आयशा, वो जो एक रात की, वो जो एक रात की, वो जो एक रात की। ये अल्फाज नबी के हैं। अब मैं अपने इन्हीं लफ्जों को मैं अपने लफ्जों को मैं आप तक पहुंचाऊं तो माना बनता है वो जेड़ी तेरे अब्बे नीति सी ना उस रात। हाय वो जो सलात थी ना, वो जो सलात थी ना, वो कौन सी सलात थी? जानू था अबू बकर का, सर था मुस्तफा का, एड़ी थी सुराख पर। आप चुप बैठे हुए हैं। जिसे समझ आ रही है वो ईमानदारी से सुभान अल्लाह कहो। रोते हुए तुम्हारे आंसुओं को मेरा दोनों हाथों से सलूट है। अब आंखें थी अबू बकर की, मुखड़ा था रसूल का, और ये अबू बकर का सलात थी सलात। वो कैसी नमाज है कि जिसमें न सजदा है, न सुजूद है, न कयाम है, न हाथ बनते हैं, न हाथ खुलते हैं, न रुकू है, लेकिन फिर भी नमाज है। इस इश्क नमाज, इस इश्क नमाज दे विच सजना, हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। अच्छा रहन दियो, छड्डो पूरा यार, तुहाडे वाली गल नहीं। और वैसे भी मैनू किहड़ा शेर आउंदे ने, कोई गल नहीं, मैं पढ़दा भी नहीं, ते जे आया ये ते उतरा ही आया। वैसे चलो नहीं पढ़दा पे नाल तुसी रले भी नहीं, पढ़ने भी नहीं चाहिए। थोड़े के अगे चलने छड्डो। नहीं एडे ठंडे सुभान अल्लाह मेरे को नहीं पढ़िया जाता, छाड़ दो। इस इश्क नमाज दे विच सजना, हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। इस इश्क नमाज दे विच सजना, हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। जिदा ईमान मेरे ईमान नाल रलदा है पिया, उची आखो इस इश्क नमाज दे विच सजना,
ہاتھ بننے نہیں رل سکے اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے ایک باری سارا مجمع بولے اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے ایک منٹ یار سالم سورہ مریم یاد آ گئی سورہ مریم یاد آ گئی 19واں سورہ ہے ایک کم 60 نمبر آیت یاد آ گئی اسپیشلی صاحبزادوں کی نظر یہ آیت ہے جیسے شیر نہیں نظر کرتے اے فلانے دی نظر فلانے چودھری دی نظر ہے شیر ہے یہ وہ چکر نہیں ہے اس میں بہت بڑا لیسن ہے اس لیے صاحبزادوں کی نظر ہے یہ شیر یہ آیت فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ وہ جو بعد میں جانشین آئے نا بھائی خالفہ کا معنی سجادہ نشین ہے ایک تے ساڑھے پیرانوں بڑی کالی ہوندی ہے سجادہ نشین بنن دی آپ کو پتہ ہے سجادہ نشین کا کیا معنی ہے بھائی سجادہ نشین کا معنی تو کریں پھر بیٹھ جائیں جی خلفون تو عربی میں ہو گیا نا اللہ اچھا آپ بولے ہیں جی آپ تو استاد آدمی ہیں شاہ جی نشین تو نشست کو کہتے ہیں سجادہ ساجد سجدہ جتھے وڈے بے کے سجدے کر دے رہنے نا یار ہمیں تو پتہ ہے ابے کی چابی گاڑی کی جسے ملی ہے وہ سجادہ نشین ہے جسے ابے کی چیک بک مل گئی ہے وہ سجادہ نشین ہے لیکن لفظ سجادہ نشین بتا رہا ہے جتھے وڈے بے کے سجدے کر کے صلات نال جڑے رہنے نا وہ وزن کون چکے گا اس جگہ تے کون بوے گا یہ آیت کہہ رہی ہے فخلفا من بعدہم خلفو وہ جڑے بعد چاہے نے نا جناب ادریس کی بات ہو رہی ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے وہ جڑے بعد خلیفے آئے نے نا انہاں صلات ترک کر چھڑی وَتَبَعُ شَہْوَاتِ نفسانی خواہشات میں چلے گئے اب صلات کا معنی کیا ہوگا بھائی صلات کا معنی ہوگا نفس کو شریعت کے تابع کرنا یہی تو نماز ہے ٹھنڈا بولے ہو یار نفس کو شریعت کے ایتھے بیٹھا کوئی ملنگ ساڈا بوئے دا منن والا اگر کسی مولوی دی اکھ چک پا کے آکھے او مولوی تیری 5 ویلے ساڈی ہر ویلے او مولوی پریشان نہ ہوئے او دے پیر انہوں او صلات در چھڑیے جیدہ ہر شاہ یار دے تابع آئے جیدی ہر ویلے ہوئے او 5 ویلے والی کا منکر نہیں ہوتا ٹھنڈا کیوں بول رہے ہو یار تائید کرو وہ 5 ویلے ہیں اچھا شاہ جی یہ نفس ہے نا اندر اس نفس کو شریعت کے تابع کرنا اگر صلات ہے تو پھر مسجد تو یہ ہوئی نا اور یہ مسجد ہے اور ٹھنڈا بول رہے ہو یار یہ مسجد ہے ہندی وکھری نماز نالے نیت وکھری اینا عاشقاں دی ہندی مسجد وکھری تھک تو نہیں گئے سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کو دیکھیں میں اگر صلات کے معنی کرتا جاؤں گا لا تقربوا الصلاۃ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد اگر میں صلات کے معنی کرتا جاؤں گا لا تصلی علیہم احد منہم مات ابدا 1 منٹ ٹھہرو یار کافی وقت ہو گیا بتائیں مجھے کتنی دیر ہوگی مجھے بولتے چلو پھر جان دیا نہیں پھر تو کافی گفتگو ہو گئی 1 گھنٹے سے آپ تشریعی صلات کو سماعت کر رہے ہیں ایک مقام آگے بڑھ کے میں تکوینی صلات پڑھوں حضرت میں سورہ نور پڑھ رہا ہوں اور میرا خیال ہے اب میں ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں میں کافی بور کر رہا ہوں
मेरे दोस्त सामीन काफी बोर हो रहे हैं। अलम तरा अन्नल्लाह युशब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफाती कुल्लु कद आलिमा सलातहु वत्तैरु वाह और अत्तैर परिंदे साफाती परवाज के दौरान पर फैलाकर कुल्लुन सारे आलिमा जानते हैं सलातहु अपनी सलात को। ये क्या है? आप ठंडा बोल रहे हैं, ये क्या है? तशरीही से आगे बढ़कर हम तकवीनी पर आगे शाह जी, ये जबिल्लती सलात बयान हो रही है। हजरत हम सफर करते हैं निशानियों पर, फलाने चौक से फलाने चौक पर, फलाने बाईपास से फलानी जगह पे, फलानी मार्केट से फलान टर्न मार के, ऐसे सफर करना ये इंसान की मजबूरी है। हम आयात पर सफर करते हैं, लेकिन परिंदा बगैर किसी निशानी के सफर करता है। और एक छोटा सा परिंदा जिसे शहद की मक्खी कहते हैं 12 घंटे में 37,000 किलोमीटर सफर करता है। नहीं, आपको कराची जाने में बस पर कितनी देर लगेगी? 12 घंटे। अपना बाय एयर 45 मिनट। आपको समझ आई है कि 12 घंटे में 37,000 किलोमीटर सफर हवा में होता है। वाली सुलेमान रीहा वदुहा शहरुहा रवाहुहा शहर। 12 घंटे में 1 महीने का सफर तो दाऊद का बेटा सुलेमान कर रहा है। तो जो 12 घंटे में महीने का सफर कर ले उसे सुलेमान कहते हैं, लेकिन जो पलक झपकने से पहले करोड़ों मीलों का करे उसे मोहम्मद कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सिराजुन नबी। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि वत्तैरु साफाती कुल्लुन कद आलिमा सलातहु, अपनी सलात, अपनी सलात। ओ भाई सुनो यार, एक तो मिंबर पर कुरान है कोई नहीं, वो हमारा मिजाज है कोई नहीं। आप अब भी ख्याल कर रहे हैं कि कोई वाकया आ जाएगा, कोई वाकया आ जाएगा। अच्छा, आ जाती है ईद कटन में, आज नहीं आएगी, अगली डेट पे आएगी। अच्छा, आपको नहीं आना, मैं आना तो फिर अगो आगे बढ़ा था। अभी जिस मंजिल पर हूँ मुझे बंदों को साथ बिठाने दे जरा। अभी मुझे मजमा मेरे साथ नहीं नजर आ, अभी मेरी की वजह से। एक दफा ऊंची सुभान अल्लाह कह ले दो। चलो ठीक है। हजरत सलातहु पर्सनल प्रेयर, अपनी सलात। कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम। कामयाबी है उन मोमिनों के लिए जिनके दिल में ईमान है और वो अपनी नमाज में, अपनी नमाज। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम। हलाकत है इन 5 वक्त के नमाजियों पर, जिन्हें 5 वक्त की नमाज का पता है, अपनी का नहीं पता। ओ भाई, पहला माना सुने और दिल को ठारे और किसी मंजिल तक आए। आप सबके कानों में अजान हो चुकी है, अपनी नमाज को याद रखो। बस आगे समझ तो ठीक है, आगे समझ, लेकिन एक कदम आगे बढ़ता हूं और इसी पे गुफ्तगू वाइंड अप कर दूंगा। बड़ा बोर किया मुझे आज, अपनी गुफ्तगू का जरा मजा नहीं आया। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, अगर मजा आता तो मैं बताता आपको कि बड़ा स्वाद आया मुझे, लेकिन मुझे आज जरा मजा नहीं आया। मैं अपनी ही नलायकी से कोट करता हूं। वो जो मक्खी है ना जी, 12 घंटे बाद 37,000 किलोमीटर सफर करके शाह जी कभी किसी और छत्ते में नहीं गई, रिटर्न बैक अपने छत्ते पर आती है, अपनी फैमिली में आती है, अपने कुनबे में आती है, अपने टब्बर में आती है। अल्लाह कहता है देखो है तो मक्खी, लेकिन इसे अपनी सलात याद है। इसका मतलब है मोमिन इस बात पे गौर करे, तेरा अब्बा नहीं नमाज़े। हाय हाय हाय। और भाई, अपने बाप को दबाना, उसकी सेवा करना, इसे नमाज समझो अपनी। तेरी वालिदा नहीं नमाज है, बेटे की तरबियत नहीं नमाज है, बेटी की तरबियत नहीं नमाज है। उंदी वखरी नमाज नाले नीत वखरी।
गुफ्तगू खत्म हो गई यार। घर, अच्छा मैंने पूरी गुफ्तगू में सिर्फ कुरान पढ़ा, अब मुझे एक हदीस याद आ रही है बुखारी से, मैं घर जाके पढ़ लूंगा। जिसका दिल है यहां पढ़ूं वो नबी के फरमान के इस्तेकबाल तो करे यार। बस अल्लाह आपको बरकत दे, मजा आ गया। जुइलत लियार्दु मस्जिदा, भाई आलिमाना तर्जमा यह है कि नबी का कदम जमीन पर लगा, तलवे के सदके में कायनात मस्जिद हो गई। पिछले अंबिया इबादत के लिए जगह को साफ करते थे, पाक करते थे। उस जगह की पाकीज़गी के बाद किसी आलिम से पूछिएगा कि इबादत के लिए नबी जगह को कैसे पाक करते थे। अगर बता दे तो मुझे बताइएगा, और अगर ना बताए तो फिर चिश्तियों से पूछिएगा। वो चिश्ती तुम्हें बताएंगे कि जगह कैसे पाक होती है। उधार हुआ आपके साथ, जनाब जगह को पाक करते थे, फिर नमाज पढ़ते थे। विलादत मुस्तफवी हुई, हुजूर दुनिया में आए, पहला कदम जमीन पर लगा। अब फरमाया जाओ चौक में भी जाके नमाज पढ़ो, जमीन मोहम्मद के कदमों के सदके पाक हो गई है। अब आप सुबह घर जाके सोचना, तसल्ली से सुभान अल्लाह कहना, जिसके कदम के तलवे के सदके कायनात पाक हो जाए, अल्लाह जाने वो खुद कितना पाक होगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये आलिमाना ट्रांसलेशन है, लेकिन जब कोई सूफी ऐनक लगाएगा, फिर वो दुर्वेश देखेगा इस हदीस को, फिर वो पढ़ेगा कि सारी जमीन नबी के सदके मस्जिद है, सारी जमीन मस्जिद है, सारी जमीन मस्जिद है, तो फिर मानना पड़ेगा मोमिन का तो हर साई नमाज है। मोमिन तो कारोबार में अगर दूध में पानी नहीं डाल रहा तो नमाज में है। ठंडा बोले हो यार। मोमिन तो अगर अपने माँ बाप की सेवा में है तो नमाज में है। अब आप घर जाके सोचिएगा, तेरा टब्बर अगर नमाज निकल आया, अगर तेरा सारा टब्बर नमाज है, ये तुझे समझ में आ गया, अगर तेरी फैमिली को हम नमाज मान सकते हैं तो नमाज़े पंजगाना भी जिस घर के दरूद के बगैर मंजिले कबूलियत पर नहीं जाती, वो सैयदों का घर क्या होगा। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आई उतना सुभान अल्लाह कह लो। इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। नहीं आवाज आई। इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। इस इश्क नमा, एक बार सारे पढ़ो यार। इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने, नहीं आवाज आई। इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने, आवाज आए, मैं मिंबर छड़ रहा। इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने, ओए इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने छड़ने नहीं पैंदे। जद सामने बैठा यार हुए, ओए जद सामने बैठा यार हुए, फिर मथड़े पन्ने नहीं। और जाओ ख्वाजा गुलाम फरीद से मिलो जाकर। कोट मिठन का दुल्हा अपने बड़े भाई का मुरीद था और अपने बड़े भाई को देखकर कहा करते थे, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा किबला काबा हज ज़कात सोम, या तो लगाओ फतवा ख्वाजा गुलाम फरीद पर, तो या मानो कि बाबा फरीद के आस्थाने के मुरीदों 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 के
अभी नहीं, अभी गिनती पूरी नहीं, मुझे पता है ना। मुरीदों के मुरीद का एक जुमला समझने के लिए कुरान पाक इतना आता हो तो फिर समझ में आता है। जिसके डेरे के 18वें मुरीद के एक जुमले की मारिफत के लिए इतना इल्म चाहिए, अल्लाह जाने फिर पाक पतन वाला कितना आलिम होगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर है। टूटे फूटे अल्फाज को कबूल कीजिएगा। दास्तान हुसन बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।